فرشتے آسمانوں میں دعائیں دیتے ہیں، اور اس طرح چرند پرند درخت تک، درخت یہ نباتات، جمادات، پتھر تک، ذرات تک، جب انسان ایمان والا ہو، نماز پڑھتا ہو، تو ایسے نمازی اور ایمان والے کے لیے یہ چیزیں دعائیں دیتی ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی نماز سے کائنات قائم ہے، کائنات قائم ہے۔ اور جس دن یہ نماز چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ ایک بھی نماز پڑھنے والا نہیں رہے گا اور اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، انسانوں میں سے اللہ اس کائنات کو ختم کر دے گا۔ اخلاص کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، امانت و دیانت کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں، ہم اللہ کی عبادت کریں تو اس کا بڑا اثر ہے۔ لیکن آج یہ ہے کہ عمل کوئی نہیں۔ میں بھی کہتا ہوں منافق کی تین آیاتیں، تین نشانیاں ہیں کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جب امانت سے بات رکھائی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہا، دوسرا سننے والا بھی سن رہا ہے، اس عمل نہیں کر رہا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم نے منافقوں کی صفات اپنائی، ان کا کام کیا تھا؟ بظاہر مومن بننا، بظاہر مسلمان بننا، اندر سے اسلام سے عاری اور خالی ہونا اور عمل نہ کرنا۔ تو ایسے عملاً غیر ایمان تو ہمارا ہے، عقیدہ ہے، اللہ قائم رکھے، لیکن عملاً جب ہم نے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سلوک بھی دنیا آخرت، آخر دنیا اور آخرت دونوں میں سلوک بھی انہی کی طرح کرے گا۔ جو دنیا میں ان کا سلوک تھا، ان کے ساتھ کیا تھا؟ ذلت و رسوائی، ذلت و رسوائی، وہ اللہ دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں پھر جہنم میں جلنا، مرنا، اللہ کا غضبناک ہوگا، پھر اللہ وہاں بھی وہ کرے گا۔ اس لیے کافی ہم سن چکے ہیں، سنا چکے ہیں، عمل کی ضرورت ہے، عمل کی۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری، اپنی فطرت سے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ان کے شعر کا مطلب تو یہ ہے کہ عمل سے ہی کام چلے گا۔ عمل اگر اچھا ہوگا تو جنت ہے، اگر برا ہوگا تو جہنم۔ جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اب دنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو آدمی اس میں کاشت کرے گا وہاں کاٹے گا، جو عمل کرے گا وہاں اس کا صلہ پالے گا۔ اللہ خود اس کا عمل نامہ سامنے رکھ کے کہے گا کہ اب فیصلہ کر، تیرا ٹھکانہ کیا ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ماحول سے، وہاں تو والدین کے الفاظ ہے، والدین سے مراد ماحول ہے، اس لیے کہ والدین گھر کا ماحول اگر یہودی ہے تو یہودی بنتا ہے، گھر کا ماحول ایسے جو بھی ماحول ہے، اس علماء اس طرح مثالیں کرتے ہیں، مراد ماحول ہے، ماحول جیسا بھی ہے اس کو ایسا ہی بنا دیتا ہے۔ گھر کا ماحول جو دوسرا ماحول اگر یہودی ہے یہودی بن جاتا ہے، اگر عیسائی ہے عیسائی بن جاتا ہے، ہندو ہے تو ہندو بن جاتا ہے، مسلمان ہے تو مسلمان بن جاتا ہے۔ لیکن انسان فطرتاً اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ اور نظریہ ہو کہ ساری کائنات کا کو چلانے والا، بنانے والا ایک ہے۔ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اگر عقل یہ استعمال کرے اس کو پتہ چل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رہے گا اور اس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ پہنچے، وہاں ڈرانے والا، اللہ کے پیغام پہنچانے والا نہ پہنچے وہاں پہ، تو جہاں سے نماز، روزہ اور حج فرائض کے بارے میں پوچھنی ہوگی، وہاں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اللہ کہے گا میں نے تجھے عقل ایسی چیز دی تھی جو میں نے کسی اور کو نہیں دی تھی، اس عقل کو تو استعمال کرتا آسمانوں میں اور زمین میں اور پہاڑوں میں اور میری تحقیقات میں غور فکر کرتا تو تو اس نتیجے پہ پہنچ جاتا کہ ان ساری چیزوں کا بنانے والا ایک ہے۔ کیونکہ ایک جیسے دو جہاں بھی ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ ٹکراتے ہیں، پھر ایسی جگہ نظام نہیں چلتا۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک گودڑی کے اندر 10 فقیر تو جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے ملک میں 2 بادشاہ جمع نہیں ہو سکتے۔
اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور کئی معبود ہوتے اور کئی معبود تو یہ زمین و آسمان دونوں کیا ہو جاتے ہیں، اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ ہر خدا چاہتا کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کروں، ایک بارش برساتا اور دوسرا مکہ صاف رکھنا چاہتا، ایک زلزلہ بھیجتا دوسرا جو ہے وہ امن بھیجتا، تو اس طرح کیا ہو جاتا، نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس میں اگر کوئی غور فکر کرے کہ آج تک یہ جو نظام چل رہا ہے صحیح طریقے سے چل رہا ہے، چلانے والا ایک ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، چلانے والا بھی ایک ہو، انسان اگر اس عقل کو استعمال کرے اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر اگر ایسا آدمی رہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام دینے والا اس کے پاس نہیں گیا تو اس سے جہاں فرائض کے بارے میں پوچھنی ہوگی، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں پھر بھی اس سے پوچھو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ارشادات ہم بھی اللہ اس کے رسول کے سنتے ہیں، وہ بھی سنتے تھے، وہ عمل کرنے والے تھے، کامیاب تھے، عروج والے تھے، غالب تھے، عزت والے تھے، سکون والے تھے، چین والے تھے، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی اور اللہ ہر مراد پوری کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پریشانی سے بچایا تھا۔ وہ اگر کھانا بھی ان کو نہ ملتا، لباس بھی معمولی ہوتا، اور ان کی رہائش جو ہے وہ کیا تھی، ان کی رہائش وہ اون اور بالوں کے خیموں میں ان کی رہائش ہوتی تھی، لیکن ایسے خوش اور مگن تھے جیسے کہ وہ شیش محل میں رہ رہے ہو، شاہی محل میں رہ رہے ہو۔ آج ہم پکے پختہ مکانوں میں رہ رہے ہیں، اور پھر آج کل تو دیکھیں اکثر مکانوں میں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، چپس لگا ہوا ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہے، اور پتھر لگے ہوئے ہیں، اور خوبصورت نقشے کے مطابق بنے ہوئے ہیں، پختہ مکان میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہم خوش پھر بھی نہیں، ہماری پرواز اوپر کی طرف ہے، اوپر کی طرف۔ وہ خیموں میں رہتے تھے، اور بالوں کے بنے ہوئے خیموں میں، اون کے بنے ہوئے خیموں میں رہتے تھے، بارش جو سے نیچے آتی تھی اور کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ، بڑے خوش تھے، بڑے مطمئن تھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور فرائض کے ذریعے بھی، نوافل کے ذریعے بھی، ہر وقت ایسا اللہ ادا کرتے، اس اخلاص سے تلاوت کرتے، اس اخلاص سے عبادت کرتے کہ ان کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آتے تھے۔ احادیث میں واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے روشنی دیکھی، گویا کہ بہت بڑا چاند ہے وہ، یا سورج ہے وہ اترا ہوا ہے، ایسے جو ہے چاند کی طرح کوئی روشنی دیکھی، اور پھر جو ہے نا صبح تک تھی، تو پھر جب صبح ہوئی وہ روشنی واپس چلی گئی اوپر کی طرف۔ رسول اللہ سے بات بیان کی گئی، انہوں نے کہا میرے بعد صحابہ اخلاص سے تلاوت کر رہے تھے، ان کی تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے آئے تھے۔ یہ چمک تو ان فرشتوں کی دیکھ رہے تھے، اب خیموں میں رہنے والے تلاوت اس اخلاص سے کرتے تھے کہ اس اخلاص کی برکت سے، محبت سے کرتے تھے، اس محبت کی برکت سے فرشتے آتے تھے سننے کے لیے، اور ان کے گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے تھے جیسے ہمیں آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، ایسے نظر آتے تھے، باوجود اس کے کہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، خیموں میں رہتے تھے، اور کوئی پتوں سے، درختوں کے پتوں سے اپنی سر چھپانے کی جگہ بنا رہے تھے، اس میں رہتے تھے، اور کھانا تو وہ ملتا نہیں تھا، ملتا تو کھجور ہوتی تھی، اور کھجور کے ساتھ پانی، یہ ان کی خوراک تھی، لیکن اس قدر اس پہ خوش تھے۔ ایک ہم بدبخت ہیں، آج ہمارے رہنے کے مکان کیسے ہیں، آج ہمارے سونے کے بستر کیسے ہیں، ہمارے پلنگ کیسے ہیں، ہمیں عجیب و غریب قسم کے کمبل عجیب غریب قسم کے جدید اور نئے، اور بستر، ایسے ہی برتن، ایسے ہی کھانے، ایسے ہی لباس، ایسے ہی بوٹ اور جوتے، ہر چیز ان کا حال کیا تھا۔ مرتے وقت بھی وہ بھی الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد لڑتے ہوئے، جام شہادت نوش کرتے ہوئے جب دنیا سے جاتے تو ان کا جسم چھپانے کے لیے کفن بھی نہیں ہوتا تھا، کفن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض صحابہ کو دیکھ کے روئے تھے، فرمایا تھا، ایک وقت وہ تھا یہ 200 درہم 400 درہم کا لباس پہنتے تھے،
اور آج ان کی حالت یہ ہے اللہ کے لیے لڑتے ہوئے، اللہ کے لیے تلوار چلاتے ہوئے جب ان کی جان نکل رہی ہے، اب ان کو کفن پہنانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک چادر ہے، اگر سر کو چھپاتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کو چھپاتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ پاؤں پہ گھاس ڈالو۔ ایسی حالت میں وہ خوش تھے، وجہ سینے سے قرآن لگا ہوا تھا، ایسی حالت میں وہ خوش تھے، وجہ سینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے ارشادات لگے ہوئے تھے۔ ایسی مجالس میں وہ جاتے تھے جہاں اللہ کا قرآن بیان ہو، ایسی مجالس میں وہ جاتے تھے جہاں اللہ کے حبیب کے ارشادات بیان ہو، اور ظاہر اللہ کے قرآن کا وہ اثر ہے، اس نے بڑے بڑوں کو بدلا، اللہ کے حبیب کے ارشادات کا وہ اثر ہے، بڑوں کو بدلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والے محبت کرنے والوں میں بدل گئے تھے، دشمنی رکھنے والے وہ دوستی رکھنے والوں میں بدل گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگنے والے قرآن کو سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹنے والے بن گئے تھے۔ یہ قرآن کے سننے کا معجزہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کے ارشادات کے سننے کا معجزہ ہے۔ آج مسلمان پہ اللہ کے احکام، اللہ کے وعدے وعیدیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے اور وعیدیں ان کا اثر نہیں ہو رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہم ایسی مجالس میں نہیں آ سکتے، وعظ و نصیحت کی مجالس جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات بیان ہوں، اللہ کے حبیب کے ارشادات بیان ہوں، جو دل کی کایا پلٹنے والے ہیں اور دلوں میں انقلاب برپا کرنے والے ہیں، ایسے بیانات میں ہم آتے نہیں ہیں۔ پہلے وقت ایسا تھا 3 گھنٹے بیان ہوتا تھا، 3 گھنٹے، اور لوگ 3 گھنٹے ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بھی جتنے تھے 3 گھنٹے، سید طاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا جتنے مدنی صاحب یا جتنے بھی تھے، ان کے بڑے گھنٹوں بیان ہوتا تھا، لیکن لوگ سن رہے ہوتے تھے۔ تو اس کا اثر کیا تھا انگریز جب آیا تھا وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ یہ لوگ علماء کے ساتھ اور اپنے مقتدر پیشواؤں کے ساتھ کھڑے تھے ان کے خلاف، جبال استقامت بن گئے۔ پھر انہوں نے ان کی وجوہات معلوم کی کہ وجہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ علماء کی مجالس میں جانا، ان کی باتوں کو سننا، یہ اس کی وجہ ہے۔ انہوں نے لوگوں کو علماء سے کاٹنا شروع کیا، اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ آج ایسی مجالس میں مسلمان نہیں آتے۔ قرآن مسلمانوں کے لیے اترا تھا، مولویوں کے لیے نہیں اترا تھا۔ یہ قرآن صرف تبلیغی جماعت والوں کے لیے یا داڑیوں والے کے لیے یا مولویوں کے لیے نہیں اترا تھا، یہ مسلمانوں کے لیے اترا ہے، اور یہ تو ویسے ساری انسانیت کے لیے، لیکن اس کا فائدہ کس کا ہوگا؟ مسلمان کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ مسلمان۔ دونوں جہانوں میں اس سے کامیابی کون حاصل کرے گا؟ مسلمان۔ مفید کس کے لیے ہوگا؟ مسلمان کے لیے۔ آج مسلمان نے یہ سمجھا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم شادی کے وقت بھی آزاد ہیں، ہم غمی کے وقت بھی آزاد ہیں، ہم تجارت کے وقت بھی آزاد ہیں، ہم مسلمان صرف نماز پڑھتے وقت۔ نماز تو نماز، اگر ساری عبادتیں اس کے اندر آ جائیں، ساری باتیں، تو اس کے اندر اسلام کی ایک چوٹائی ہوگی، ایک چوٹائی، 3 چوٹائی اس کے اندر نہیں ہوگی، 3 چوٹائی اس کے اندر نہیں ہوگی، 1 چوٹائی ہوگی۔ 3 چوٹائیوں کا تعلق دیگر معاملات کے ساتھ ہے، وہ جتنے بھی ہیں، وہ تجارت ہے، وہ شادی ہے، وہ غم بھی ہے، دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان کا تعلق 3 چوٹائی کے ساتھ ہے۔ اگر یہ مکمل روزے والا بن جائے، مکمل زکوٰۃ والا بن جائے، مکمل حج جو ایک مرتبہ ہے لیکن چلے ہر سال کرنے والا بن جائے، اور یہ 5 وقتہ نمازی بن جائے، دین اسلام کی 1 چوٹائی اس میں ہوگی، 3 چوٹائیاں پھر بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم نے آج یہ سمجھا ہے کہ ہم شادی میں بھی آزاد ہیں، ہم غمی میں آزاد ہیں، جس طرح چاہے ہم منائیں، تجارت میں ہم آزاد ہیں، ہم 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے میں آزاد ہیں، جو ہماری شکل صورت ہو، جو ہمارا لباس ہو، جو ہمارا پہننا ہو، اوڑھنا بچھونا ہو، ہم جو مرضی جھوٹ بولیں، ہم جو مرضی دھوکہ دیں، ہم جو مرضی جیسے زندگی گزاریں، ہم آزاد ہیں۔ یہ پابندیاں صرف مولویوں کے لیے ہیں، تو پھر یاد رکھنا، پھر جنت بھی ہمارے لیے ابتدا میں نہیں ہوگی، جنت بھی ہمارے لیے ابتدا میں نہیں ہوگی، پھر دنیا میں عزت کی زندگی، کامیابی کی زندگی، غلبے کی زندگی، یہ ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ سے جنت بھی لیں اور دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔
اور پھر دنیا میں ہم عزت پالیں، غلبہ پالیں، سکون کی زندگی پالیں، اور ادھر جا کے پھر ہم جنت بھی حاصل کریں؟ نہیں، مسلمان دنیا میں اگر اللہ کی مرضی کے مطابق رہے گا تو عزت پائے گا، نہیں ذلیل ہوگا، اور ادھر بھی جنت ابتدا میں نصیب نہیں ہوگی، خدا جانے کتنا عرصہ بعد اس کو نصیب ہوگا۔ ایک نماز اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے تو کروڑوں سال جہنم میں جل مرے، کروڑوں سال، کیونکہ وہاں زندگی تو ختم نہیں ہوگی، وہاں تو حساب کتاب نہیں، محدود زندگی نہیں، ختم ہی نہیں ہوگی، کروڑوں سال جلے۔ اور جو اس کو عادت بنا لے، جو نماز کو جانا ہی نہ، سوائے جمعے کے کوئی جمعہ بھی نہیں جانتا، سوائے سال کے کوئی وہ بھی نہیں جانتا، جانے نہ، اس کا کیا حال ہوگا؟ کتنا عرصہ وہ جہنم میں جلے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تو کہہ رہے کہ امانتیں اہل لوگوں کو دو، ہم سنتے بھی ہیں، ایسی مجالس میں پڑھتے بھی ہیں، لیکن ووٹ کس کو دیں گے؟ جو پرلے درجے کا شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، بے دین آدمی ہوگا، ووٹ اس کو دیں گے۔ جو وکالت بھی ہے، یہ ووٹ امانت بھی ہے، یہ گواہی بھی ہے، یہ سفارش بھی ہے، یہ وکالت بھی ہے، اور جنہوں نے وکالت، سفارش، گواہی غلط دے دی، اللہ کو قیامت کے دن غضبان پائے گا، غصے سے بھرا ہوا۔ کوئی گپ ہے؟ ہم ادھر مکلف زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا گھر چند ٹکوں کا ملازم کیا دیتے ہیں ملازموں کو؟ وہ اگر ہماری جو ہے نا بات نہ مانے، غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ کون آتا ہے؟ ہماری کھا کے پی کے اور تنخواہ لے کے تنخواہ خور ہو کے ہماری بات نہیں مانتا، کتنا غصہ آتا ہے۔